اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. ویئرز 2-3 خبریں آج کی جو صرف یہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ ڈائریکشن لیس قوم ہیں، ایز اے اسٹیٹ بھی، گورنمنٹ کے لیول پہ بھی، اداروں کے لیول پہ بھی، اور آف کورس جب آپ کو کوئی گورن کرنے والا نہیں ہوتا، آپ لیڈر لیس ہوتے ہیں تو پھر لوگ تو ڈائریکشن لیس ہو ہی جاتے ہیں. ایک طرف تو مسلم لیگ نون کے کیونکہ آئین میں یہ ایک شک موجود تھی کہ پارٹی صدر ہونے کے لیے سینئر نائب صدر ہونا بہت ضروری ہے، تو مریم نواز کو انہوں نے سینئر نائب صدر بنا دیا ہے، جس سے ان کی پارٹی صدر بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. اب وہ تنظیمیں نو کریں گی، پارٹی کو مایوسی سے نکالیں گی، یہ وہ ورڈز ہیں جو یوز کیے گئے ہیں خبروں میں، اور پاکستان واپس آ کے تنظیم سازی کر کے اس کے بعد گرین سگنل دیں گی نواز شریف کو واپس آنے کے لیے. ایک طرف تو یہ ڈرائی کلیننگ جاری ہے ایک خاص قسم کے گروہ کی کہ ان کے اوپر سے کیسز بھی ختم، ان کے اوپر سے جو منی لانڈرنگ جیسے بڑے سخت الزامات تھے، مطلب کسی پبلک آفس ہولڈر کے لیے یا اس کے خاندان کے اوپر اس قسم کے الزامات ہونا، اٹ ٹیکس ایجز ٹو ڈائجسٹ کہ وہ 2-3 سال پہلے بنے اور آج ختم بھی ہو گئے، اور آل آف اے سڈن وہ نہ صرف گورنمنٹ میں ہیں بلکہ دے آر کالنگ دا شاٹس. اس کے علاوہ دوسری جانب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اب تک اس بات پہ تو نہیں بلایا کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے اسلام آباد میں لاسٹ مومنٹ میں بلدیاتی الیکشن نہ کرا کے، لیکن ان کو اجازت دے دی ہے کہ توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کو، اسد عمر کو اور فواد چودھری کو لاسٹ آپ ایک چانس دے دیں، اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر آپ ان کے بے شک وارنٹ بھی جاری کر دیں. اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ شور سن رہے ہوں گے اومیکرون کا، کہ اس کا ویریئنٹ جو ہے وہ اب پایا گیا ہے، تقریباً 3 ماہ سے موجود ہے پاکستان میں. اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک دھمکیاں میز خط بھی ٹی ٹی پی کا پڑھا ہوگا، جو کہ خراسانی سے زیادہ کسی پاکستانی جرنلسٹ کا لکھا ہوا لگ رہا تھا. اس سب کو لینڈسکیپ کو اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں تو آپ کو صاف سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں ایک ہی اسکرپٹ کو بار بار دہرایا جاتا ہے. اب آپ یا تو الیکشن سے بھاگ لیں، اگر نہیں بھاگ پاتے، کیونکہ ظاہر ہے ایک حد تک ہی بھاگ سکے گی یہ گورنمنٹ، جب الیکشن کرانے پڑ جائیں تو آپ کے پاس ایک بنا بنایا سمپتھی سیکٹر موجود ہے جس میں آپ لینڈ کریں گے کہ آپ کو تو آپ اتنے لبرل تھے، آپ اتنے پروگریسو تھے، آپ پاکستان کے لیے اتنے ہارڈ ہٹنگ میجرز لے رہے تھے کہ آپ کو ٹی ٹی پی نے اس قدر ہراس کیا، انٹیمیڈیٹ کیا کہ آپ اپنی الیکشن کیمپین نہیں کر سکے صحیح طرح. یہ ماضی میں ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اے این پی کے ساتھ، اور یہ درست بات تھی کہ یہ کیونکہ اس وقت کے لحاظ سے پروگریسو جماعتیں تھیں، ان کو خطرہ تھا دہشت گرد تنظیموں سے، لیکن اب ایسے حالات بالکل نہیں ہیں. یہ جو ٹی ٹی پی کے اس لیٹر میں گورنمنٹ کے کولیشن کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ساتھ ایک بالکل خاموشی عمران خان کے لیے اختیار کی گئی ہے، یہ آپ دیکھیے گا مستقبل میں کس طرح پولیٹیسائز ہوگا، کہ کیونکہ عمران خان کی پالیسیز پرو طالبان ہیں، اور کیونکہ عمران خان کو تو کہا ہی طالبان خان جاتا تھا، تو دیکھ لیں ان کو دھمکیاں نہیں آئیں، اور ہمارے لیے تو اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ ہم الیکشن ہار گئے یا ہم الیکشن میں صحیح ڈیلیور ہی نہیں کر سکے، ہم کیمپین ہی نہیں کر سکے. تو یہ بہانے آلریڈی ان کی گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے. اومیکرون آف کورس کووڈ کا جب نام آ جائے پھر تو ویسے ہی جس مرضی چیز کو آپ سسپینڈ کر دیں. تو پاکستان میں اس طرح جو سچی جھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ مکس ہو کے فائدہ پھر ایلیٹ کو ہی پہنچا رہی ہوتی ہیں، میرا اور آپ کا عام آدمی کا تو کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. اور کیونکہ میں ابھی ایک لمحہ پہلے ہی آپ کو کہہ رہی تھی کہ اس ساری چیز کو لے کے ٹی ٹی پی کی دھمکی کو لے کے سیاست ہوگی، تو کل آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی بلاول بھٹو کی، جو وہ دادو کے ایک اسکول میں گئے ہوئے تھے فلڈ ہٹ ایریاز میں، اور وہاں انہوں نے بچوں کے ساتھ تصویر بنائی، اور میرے کہے بغیر وہ تصویر چیخ چیخ کے خود بول رہی ہے کہ یہ کتنے بے حس لوگ ہیں. 70 کی دہائی سے یہ علاقہ ان کا علاقہ ہے، ہر لحاظ سے ان کی زمینیں بھی ہیں، یہ وہاں کے وڈیرے بھی ہیں، یہ وہاں کے لارڈ بھی ہیں، یہ وہاں پہ حکومت بھی کر رہے ہیں، ان کو وہاں کے لیے فنڈز بھی ملتے ہیں. اس کے باوجود جو اس اسکول کی بلڈنگ کی حالت ہے اور جو ان بچوں کی حالت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے سیلاب تو اب آیا ہے. نسل در نسل وہ لوگ جس بھوک اور قسم پرسی کا شکار ہیں، اس سے بلاول بھٹو اور زرداری فیملی کے نیکسس نے خود تو سر محل بنا لیے، اور بھی بہت سارے ہیں، دبئی میں ہیں، آسٹریا میں ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہیں، لیکن یہاں پر لوگوں کو جوتی، کپڑا، مکان، روٹی مانگنے پہ ہی انہوں نے لگایا ہوا ہے.
وہاں پہ جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی اس میں انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے نمائندے ٹی ٹی پی کو بھتہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے دہشت گردی امپورٹ کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اے پی ایس پر اٹیک کرنے والوں کو فری چھوڑ دیا بالکل. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی پہ مطلب یو نیم اٹ تقریباً الزامات اس طرح کے تھے جس سے یہ لگتا ہے کہ اصل میں پی ٹی آئی از ٹی ٹی پی. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے کل پرسوں میں سوشل میڈیا پہ کچھ تصویریں فلوٹ ہوتی ہوئی دیکھی ہوں گی جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کراچی کی جیلیں ہیں اور یہ افغانی ہے جو وہاں پہ بند ہیں، اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور ہم کیونکہ بڑا جلدی رسپونڈ کرتے ہیں آپٹکس کو دیکھ کے بغیر ایکسپلور کیے کہ اس کی ڈیپتھ میں اصل سٹوری کیا ہے، تو بہت سارے صحافیوں نے اور لوگوں نے کہا جی یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں افغانیوں پہ، اور 2 منٹ میں وہ بھول گئے کہ ایک تو حقیقت پہلے معلوم کر لیں، اور دوسرا پاکستان ایز اے ریاست اس وقت خود تھریٹ میں ہے. تو یہ تصویریں کس نے ریلیز کی ہیں، اس کا پرپس کیا ہے اس ٹائم پہ ان کو ریلیز کرنے کا؟ وائس آف امریکہ نے ایک سٹوری کی ہے، اس میں انہوں نے ایک افغانی کی سٹوری بیان کی ہے جس کا نام ہے امیر احمدی. وہ افغانی سٹیزن ہیں اور ہرات، صوبہ ہرات جو ہے افغانستان کا، وہاں سے ان کا تعلق ہے. اور وہ جب وہاں طالبان کی گورنمنٹ نہیں تھی اگست 2021 سے پہلے، تو وہ ایک این جی او میں کام کرتے تھے جو یورپین یونین کی این جی او تھی، ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے تھے، ان ادر ورڈز گرلز ایجوکیشن کے لیے کام کرتے تھے. طالبان کی گورنمنٹ آئی، ان کو اور ان کی فیملی کو، اور آپ کو پتہ ہے جتنے بھی لوگ وہاں پر پہلے سے قائم شدہ این جی اوز میں کام کر رہے تھے ان کو کافی پرابلمز اٹھانی پڑیں، بیکاز طالبان کوئی قدامت پسند تو ہے نہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں. تو یہ جو احمدی صاحب ہیں ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا. اور پاکستانی گورنمنٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ سارے ایسے افغان باشندے جن کا ٹریولنگ ورک جو پیپر ورک ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے یا جن کے ویزاز ایکسپائر ہو رہے ہیں، ان کو ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ 31 دسمبر 2022 تک وہ واپس چلے جائیں. ڈیٹ تو اب گزر چکی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کیا وہ واقعی ان کو بھیج دیا گیا ہے یا نہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری سٹوری وائس آف امریکہ نے بھی اس سٹیج پہ کی ہے جب یہ ایک بہت اچھا فیصلہ پاکستانی گورنمنٹ نے کیا ہے. ہر ملک یہ فیصلہ کرتا ہے بیکاز ریفیوجیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کے لیے پالیسی میں ہر ملک آزاد ہوتا ہے، لیکن آپ نے بھولنا نہیں ہے ان تصویروں کو جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی پراپر ٹریولنگ ڈاکیومنٹس جن کے پاس نہیں ہیں یا جن کے ویزاز ایکسپائر ہو رہے ہیں ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، تو فوراً ہی یہ تصویریں ریلیز کی جاتی ہیں. اور ساتھ ہی پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو کہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس آف پاکستان ہے، NCHR، ان کے سربراہ ہیں عمر اعجاز گیلانی. انہوں نے فوراً کہا کہ جی پاکستان کیونکہ UNHCR کے ساتھ منسلک ہے، یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے، اور ہمارے اوپر ایسے لاز کا اطلاق ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں سے ریفیوجیز نہیں نکال سکتے، اور یہ انسانی حقوق کی بڑی پامالی ہوگی کہ ہم ان قوانین کا لحاظ نہ کریں جو انٹرنیشنلی ہم پہ لاگو ہوتے ہیں اور ریفیوجیز کو یہاں سے نکال دیں. 1.5 سال گزر گیا ہے، جہاں بھی ریفیوجیز جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن از رسپانسبل کہ وہ نہ صرف ان کو ریفیوجی سٹیٹس دے انٹرنیشنلی بلکہ ان کے ویزے کو بھی پروسیس کروائے اپنی جانب سے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، وہ واقعی ریفیوجی ہیں، ان کو اس ملک نے اجازت دی ہے کہ یہ یہاں رہ سکتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ویریفائی کیا ہے کہ یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ کسی ملک سے جنگی حالات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ٹریول کر کے یہاں تک آئے ہیں. سو اگر یونائٹڈ نیشنز نے ابھی تک یہ ویریفائی نہیں کیا، ان کو ریفیوجی سٹیٹس نہیں دیا، تو ہمارے ملک کے اپنے جو ہیومن رائٹ کمیشن کے سربراہ ہیں وہ کیوں ان کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، اور اس حد تک گئے کہ انہوں نے خود ہی ایک پٹیشن دائر کی کراچی میں اور وہاں کی جیل سے افغان پناہ گزینوں کی جو سلاخوں کے پیچھے سے فوٹوز تھیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کی. اسی ادارے کے یہ جو NCHR ہے، پاکستان ہیومن رائٹ کمیشن، اسی کے ایک سابق سربراہ ہیں جو کہ جسٹس ہیں، جسٹس علی نواز چوہان. وہ یہ کہتے ہیں کہ NCHR یعنی کہ ہمارا جو پاکستان کا ہیومن رائٹ کمیشن ہے وہ کسی پالیسی میکنگ میں کسی نیشنل باڈی کے انڈر نہیں آتا.
وہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر آتا ہے. اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی تھریٹس کو دیکھتے ہوئے جو انٹرنل ہیں ایکسٹرنل ہیں اپنے پیس کو خطرے میں دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا ہے کوئی ریفیوجیز کو رکھنے کا یا نکالنے کا, تو یہ ادارہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, نہ کہ یہ کہ اس کا سربراہ خود جا کے ایک پٹیشن دائر کر دے اور پتہ نہیں کس ایجنڈے کے تحت اس قسم کی مظلومیت کی پکچرز ریلیز کرے کہ اس ٹائم میں جب پاکستان میں خود سوسائڈ اٹیکس ہو رہے ہیں ایک کیوس پھیل جائے. اب بلاول بھٹو نے جتنی میڈیا ٹاک کی ہے اور جس قسم کے انہوں نے الزام لگائے عمران خان پہ, یا چلیں کوئی بھی اور جماعت ہوتی وہ کسی کو بھی بلیم کر رہے ہیں کہ جی اصل میں تو اے پی ایس پہ اٹیک بھی انہوں نے کرایا اور ملک میں دہشت گردی پلانٹ بھی انہوں نے کی. ان کو یہ نہیں پتا کہ کراچی میں سندھ میں جہاں ان کا اپنا صوبہ ہے وہاں سے یہ فوٹوز لیک کی گئی ہیں. کرنے والے ایک ہیومن رائٹس کے ادارے جو کہ پاکستان کا ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے اس کے سربراہ ہیں, انہوں نے کوئی انکوائری نہیں کی, انہوں نے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی. وہ تو اب تک خود افغانستان بھی نہیں گئے, وہاں تو وہ ہنا ربانی گھر کو بھیج دیتے ہیں کیونکہ خود ان کو یورپ اور نیو یارک یو ایس ویسٹ زیادہ پسند ہے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی زحمت نہیں کی کہ گیلانی صاحب کے دور میں جب ان کے والد صاحب صدر تھے, جب سی آئی اے کرال کر رہی تھی پاکستان میں, بلیک واٹر سر عام پھر رہا تھا, اس وقت کا ہی کوئی ہسٹری نکال لیتے کہ جو ویزاز لگ رہے تھے کوئی پروسیس ہوتا ہے ان کا, اس میں کسی کی مرضی شامل ہوتی ہے. سیکیورٹی اداروں کے بغیر پاکستان میں کوئی فارنر کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ جو انہوں نے اس چیز پہ چشم پوشی کی ہوئی, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور ویسے روز بیٹھ کے پی ٹی آئی پہ دہشت گردی سمیت ہر چیز کا الزام لگاتے ہیں. اگر تھوڑا سا پڑھ لکھ لیں, تھوڑا سا سمجھ لیں, ٹھیک ہے وہ کسی کے احسان کی وجہ سے آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں, فارن منسٹر بن گئے ہیں, لیکن اپنی آنکھیں کھول لیں, کوئی سمجھ بوجھ ہی کر لیں. یہ ہے ہماری مملکت خداداد جس میں کوئی ان ڈیپتھ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا, ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا, اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو بہتر ہے جب آپ لوگ سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی کوئی امیجز دیکھا کریں, کوئی خبر دیکھا کریں جو کہ بظاہر بڑی سٹننگ ہو, حیران کر دینے والی ہو, ویریفائی ضرور کریں. ریممبر کہ ہم ڈس انفارمیشن کے دور میں رہ رہے ہیں, اور اس وقت ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن سب سے زیادہ ہمارے لیڈرز پھیلا رہے ہیں. ہمیں ہی ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. سی یو ٹمارو.